بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو مبشر وائس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا ایک ایسا دلچسپ اور منفرد واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان مبارک دیکھ سکیں گے۔ دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بغداد کے اندر ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک کامسن بیٹی تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ اس عورت کا کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی خود کرتی، کیونکہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس عورت کی پڑوسن حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھی۔ اس عورت کی پڑوسن ہر روز اپنے گھر سے چلی جاتی، اور جب واپس لوٹتی تو اس کے چہرے پر اطمینان اور دل پرسکون ہوتا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوتی کہ یہ آخر میری پڑوسن کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے پڑوسن کے پاس گئی اور کہا، اے میری بہن، آخر تم بتا سکتی ہو کہ تم ہر روز اپنے کام کو چھوڑ کر کہاں جاتی ہو، اور جب تم واپس آتی ہو تو تمہارے چہرے پر اطمینان، سکون اور خوشی ہوتی ہے، اور ایسا نور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو تمہارے واپس لوٹنے کے بعد تمہارے چہرے پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن کہنے لگی، بغداد کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میں اس کی محفل میں جاتی ہوں۔ وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، وہ شخصیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ میں نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے شوہر کے غم نے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ تمہیں تو آس پڑوس کے بارے میں نہیں پتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ ایسی شخصیت ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا علم ہے کہ اس کے ایک اشارے پر اللہ کے حکم سے سمندر بہنا رک جائیں۔ آپ میں اتنی سادگی ہے کہ آپ کے سامنے امیر غریب چاہے کسی قسم کا انسان چلا جائے، آپ نے کبھی کسی کے درمیان فرق نہیں کیا۔ آپ کی باتوں میں اتنی لذت اور مٹھاس ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک الفاظ سن لیں تو آپ کے کان دوبارہ وہی الفاظ سننے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا رہ جائے۔ یہ سن کر اس پڑوسن نے کہا، پھر ایسی شخصیت کا دیدار کرنا تو بنتا ہے، لیکن آپ تو جانتی ہو کہ میں اپنے گھر کے کام کاج بھی خود کرتی ہوں، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے دوسروں لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی دن میں آپ کے ساتھ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ضرور جانے کے لیے تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ پڑوسن نے کہا، ٹھیک ہے، تم کسی دن تیار ہونا، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اپنی ننھی سی بیٹی کو اپنے ساتھ لیتی، سمندر کنارے جاتی، کپڑے دھونے کے بعد دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی۔ ایک دن اس کی پڑوسن نے اسے کہا، یہ دنیا داری کے کام تو چلتے رہیں گے، لیکن تم کبھی بھی میرے ساتھ ضرور چلو، ہو سکتا ہے پھر تمہیں یہ موقع نہ ملے۔ تو اس نے اپنی پڑوسن کی بات مان کر ایک دن اپنے کام جلدی کیے اور اپنی ننھی سی بیٹی کو لے کر حضرت غوث پاک کے پاس چلی گئی۔ جب وہ عورت غوث اعظم کی محفل میں گئی تو وہ حیران ہو گئی کہ جو اس کی ننھی بچی سارا دن شرارتیں کرتی اور دن میں اسے کئی دفعہ اس وجہ سے چوٹ بھی لگ جاتی، وہ ننھی بچی غوث اعظم کی محفل میں جاتے ہی خاموش ہو گئی اور آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سننے لگی۔ جب اس عورت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو لاکھوں کا مجمع تھا، اور تمام لوگ غوث اعظم کو دیکھ کر رو رہے تھے اور آپ کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ اور جب اس عورت نے بھی آپ غوث اعظم کی باتیں سنی تو آپ کی باتیں اس عورت کے دل کو جا لگی۔ حضرت غوث اعظم کی محفل ختم ہوئی، وہ عورت اپنے پڑوس کے ساتھ گھر واپس آئی، اور جیسے ہی گھر لوٹی تو پھر اس بچی نے شرارتیں شروع کر دیں۔ وہ حیران ہو گئی کہ آخر چاند سال کی بچی بھی جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں گئی تو میری ننھی بچی بالکل خاموش ہو گئی کہ جس طرح ایک عقل مند اور سمجھدار انسان محفل میں بیٹھا ہو۔
اور جیسے ہی وہ بچی غوث اعظم کی محفل سے باہر آئی تو پھر اس نے اپنے بچپن دکھانا شروع کر دیا۔ وہ عورت جان چکی تھی کہ آپ کی محفل میں جانا کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ عورت ہر روز غوث اعظم کی محفل میں جاتی اور آپ کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن معمول کی طرح اس عورت نے اپنے گھر کے کام کاج کیے، اور کام کاج کرنے کے بعد اس نے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور سمندر کنارے دھونے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم اور حضرت غوث پاک کی باتوں کو یاد کر کے کپڑے دھونے میں اسی طرح مگن ہوئی کہ اس کو خیال بھی نہ رہا کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اچانک اس کی نظر پڑی کہ سمندر کی لہر نے موج کھائی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے گئی۔ وہ عورت فوراً اٹھی اور اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر دوڑی، لیکن سمندر کی لہر نے اس کی بیٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، لیکن اس کو اپنی بیٹی کا بال بھی نظر نہ آیا۔ ماں کا کلیجہ تھا پھٹنے والا تھا۔ وہ اسی وقت دوڑتے ہوئے ہکلاتے ہوئے اپنی پڑوسن کے پاس پہنچی اور کہا، خدا کے واسطے میری مدد کرو، میری اکلوتی بیٹی، میری زندگی کا واحد سہارا، میری جینے کی واحد وجہ سمندر میں ڈوب چکی ہے، تم اس سے بچاؤ۔ اس کی سہیلی نے پوچھا، تمہاری بیٹی کو ڈوبے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، کم از کم 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ تو اس نے کہا، تمہاری بیٹی کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ دور دور سے سمندر غصے کی حالت میں دکھ رہا ہے، اور ایسی حالت میں کوئی بھی انسان سمندر میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ تو اس پڑوسن کو اس نے کہا، تم جانتی ہو میری بیٹی اگر نہ بچی تو میں بھی خودکشی کر لوں گی، میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب پڑوسن نے اس عورت کی یہ حالت دیکھی تو اسی وقت قاضی صاحب کے پاس گئی اور قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور اس کی منت کی کہ قاضی صاحب آپ چند ایسے آدمیوں کو تلاش کریں جو تیرنا جانتے ہوں، تاکہ وہ سمندر میں تیر کر اس بچی کو تلاش کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں۔ قاضی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی بات مانی اور 4-5 ایسے آدمیوں کو لے گیا جو تیرنا جانتے تھے۔ انہوں نے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا، لیکن اس بچی کا کوئی ایک بال بھی نہ ملا۔ اس پڑوسن نے اسے بتایا کہ اب تمہاری بیٹی مر چکی ہوگی، اب تمہاری بیٹی کا واپس پلٹنا ممکن نہیں، اب تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، میں صبر نہیں کر سکتی، تم مجھے اپنے غوث پاک کے پاس لے چلو، میں اس کے سامنے درخواست کریں گی، اس کے پیر پکڑ لوں گی اور اس سے کہوں گی کہ وہ میری بیٹی کو واپس لا دے۔ آپ کے اشارے پر اللہ کے حکم سے تو سمندر بھی چلنا بند کر دے تو پھر میری بیٹی کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ پڑوسن اس عورت کو لے کر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرا بتایا تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے خاتون بتاؤ تمہاری بیٹی کو ڈوبے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میری بیٹی صبح سورج طلوع ہوتے ہوئے ڈوبی تھی اور اب دوپہر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ایک عام آدمی کا تو عقل حیران رہ جاتا کہ اگر انسان پانی میں ڈوبے تو چند لمحے اس کی موت کے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن جہاں تو آدھا دن گزر چکا تھا اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ حضور آپ میری بچی کو بچا لیں۔ غوث اعظم نے اس خاتون اور اس کی پڑوسن کو ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مرید چل پڑے، اور تمام لوگ سمندر کنارے پہنچ چکے تھے جہاں اس کی بچی ڈوبی تھی۔ تمام لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ وہاں تو سمندر نے طوفان مچا رکھا ہے اور وہاں بچی کا بچنا ناممکن تھا اور وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ غوث اعظم سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے اور وہ عورت رو رہی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی اور اللہ کے فرما بردار بندے کو یہ بات بول رہی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گھروں کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو تو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی کو صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ اور تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے، میں جانتا ہوں کہ بندے کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا
جب وہ اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ یا اللہ، تجھے تیرے محبوب، تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ، اہل بیت کرام کا واسطہ، اس کی اولاد سے اسے واپس کر دے۔ اسی طرح ایک ماں کے چین کو نہ چھین۔ سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے۔ سب نے آپ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا۔ آپ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس نے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا، حضور، میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ان کے نام اس کا اثر پر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی، نام کی شان اور رتبہ۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ، تمہیں ماں سیدہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جا۔ یہ حکم دیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال اور روغدار آواز سے پکارا تو دریا سے اس بچی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے، اور یہ آواز سب لوگوں نے سنی۔ جب بچی نے کہا، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ جب یہ سارا منظر اس بلکتی سسکتی ماں نے دیکھا تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدھا دن سمندر میں ڈوبنے کے بعد بھی میری بیٹی زندہ ہو گئی۔ لیکن جب اس نے حضور غوث اعظم کی شان کو دیکھا تو پھر یقین کر لیا اور آپ کے قدموں میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خاتون، تمہیں میرے قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس رب کا شکر ادا کرو جس کے حکم سے تیری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت آپ کی پکی پکی مریدہ ہو گئی اور اس کے بعد آپ کی ہر ایک بات پر عمل کرتی، اور یہ بات پورے بغداد شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا دن ڈوبنے کے بعد بچی کو صحیح سلامت زندہ دریا سے واپس نکال لیا۔ دوستو، یہ تھی ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا ہندو ہوتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی پر ایمان ہونے کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک ہندو اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اس کی بیوی نے کچھ منت مانگی تھی کہ یہ میرا مقصد پورا ہو جائے تو میں فلاں مندر پر جا کر اپنے بت کی پوجا کروں گی، اور اس کی وہ منت پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ انہی کے گاؤں میں ایک مسلمان بھی رہتا تھا، لیکن وہ نام کا مسلمان تھا۔ وہ امیر انسان تھا۔ اس نے جب دونوں میاں بیوی کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا تو اپنا عربی نسل کا گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے جا پہنچا اور ان کو کہا، ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں اور میں عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں اور آپ پیدل، تو یہ پڑوسی ہونے کا حق نہیں۔ میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا، نہیں، ہم نہیں، پیدل ہی جائیں گے، تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں گھوڑے پر جاؤں اور آپ پیدل جائیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس ہندو نے کہا، نہیں، ہم 3 آدمی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان آدمی نے کہا، اس طرح کرو کہ تم مجھے اپنی بیوی میرے ساتھ بٹھا دو، میں اس کو مندر پر چھوڑ دوں گا اور تم آدھے دن کے بعد وہاں پہنچ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو مل لینا۔ اس ہندو نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اپنی بیوی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ وہ ہندو جانتا تھا کہ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور وہ اس آدمی کی نیت کو بھی بھانپ چکا تھا، لہذا اس نے کہا، یا تو تم ہمیں کوئی ضامن دو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ اس مسلمان آدمی نے کہا، کس چیز کا ضامن؟ اس نے کہا
کسی ایسے بندے کی ضمانت دو کہ تم میری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو اس نے کہا اس جنگل میں یہاں میں آپ کو کون ضامن دے سکتا ہوں؟ تو اس ہندو کی بیوی نے کہا تم اپنے غوث پاک کی، غوث اعظم کی ضمانت دے دو تو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ وہ آدمی منافق تھا، اس نے بس کہہ دیا کہ ہاں میں تمہیں غوث اعظم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس عورت نے یقین کر کے اس آدمی کے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ جیسے وہ اس گھوڑے پر سوار ہوئی، اس آدمی نے اپنے جیب سے خنجر نکالا اور اس کے شوہر کی گردن کاٹ دی اور اس کے شوہر کا دھڑ گر کر زمین پر جا پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخیں نکل گئیں اور اس آدمی نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب وہ اپنا گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا اور اس ہندو کی بیوی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا تم اب پیچھے کیا دیکھتی ہو؟ تمہارا شوہر مر چکا ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، میں تو تمہارے پیر غوث اعظم کو دیکھ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا تم تو ہندو ہو، تمہیں اس پر کیسے یقین ہے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میرا مذہب تم سے مختلف ہے، لیکن تمہارے پیر کو میں بہت مانتی ہوں، وہ میری مدد کو ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک ایک سفید داڑھی والا آدمی حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے بے انتہا نور نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے نور نے اس آدمی کو اندھا کر دیا اور اس نور میں سے ایک تلوار نکلی جس نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اب اس بزرگ نے اس عورت کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس جگہ لے آیا اور اس ہندو کے دھڑ کے ساتھ سر جوڑ کر کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اور وہ ہندو آدمی اسی وقت کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی وہ کھڑا ہوا حضور غوث اعظم وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس ہندو نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا، میں کیسے زندہ ہوا؟ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو سارا ماجرا سنایا اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ تو اس عورت نے کہا یہ جملہ تو حضور غوث پاک کا تھا، لہذا حضور غوث اعظم خود آئے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں نوجوان ہندو اور وہیں مسلمان ہو گئے، اور پہلے جو مندر میں جا رہے تھے انہوں نے اپنا منزل مقصد مسجد کی طرف کر دیا، اور اسی طرح غوث اعظم نے اس ہندو کا کٹا ہوا سر دھڑ کے ساتھ جوڑ کر اس کو زندہ کر دیا۔